إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 104 اور 105 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جو تفرقے میں پڑے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور اس بات سے منع فرمایا کہ بندہ تفرقے میں پڑے، اور فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمت تم پر کی کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، اور تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے قریب پہنچے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لی. اور فرمایا کہ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب ہدایت یافتہ ہونے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ اس کی طرف توجہ دلائی. فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اس آیہ مبارکہ کے دو طرح سے علماء نے معنی بیان کیے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُم، من جو ہے بعض نے کہا یہ تبعیض کا ہے، یعنی بعض لوگ ہونے چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے بعض لوگوں کا جو یہ کام کریں. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ لازمی طور پہ تم ایک امت کی صورت میں لوگوں کے لیے خیر کی دعوت دینے والے ہو، یعنی یہ پوری امت کا کام کہ وہ باقی امتوں کے لیے خیر کی دعوت دینے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بنے. اچھا، یہ دونوں ہی معنی اپنی اپنی جگہوں پر اس انداز میں درست ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر شخص کے اوپر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جتنا اس کے پاس علم ہے اس کے بساط کے مطابق ضروری ہے.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو وہاں پر آپ نے ہر کسی کو اس بات کا حکم دیا، اور خیر کی بات بتانا اور نیکی کا حکم دینا بھی ہر کسی کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا معنی یہ کہ ایک تو اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں سے ہر شخص خیر کی بات بتانے والا، بھلائی کا، خیر خائی کا کام کرنے والا ہو، اور وہ خیر اور بھلائی کا کام کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس فریضے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل چھوڑ دیا گیا ہے، تو بہت زیادہ شر پیدا ہو جاتا ہے. معاشرے میں عموماً شر کیوں غالب ہے کہ ہر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میری تو ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں، میں کیوں برا بنوں، میں کیسے کہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں کس طرح لوگوں کو روکوں، اور جب کہ میں خود اتنے سارے غلط کام کرتا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے روک سکتا ہوں. اس طرح کے بہت سارے وسوسے ہیں. اور ایک وسوسہ یہ بھی کہ میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو یہ تو خاص جو ہے وہ علماء کا کام ہے. تو ایسے بہت ساری باتیں جس کی وجہ سے ہم نے نیکی کے مواقع پر نیکی کا حکم دینے سے اور برائی کے مواقع پر اس سے روکنے کے جو فریضہ اس سے جان چھڑا لی. اور نتیجہ کیا ہے کہ خیر کم ہوتی جا رہی ہے اور شر بڑھتی جا رہی ہے. ہر بندہ یہ گفتگو ضرور کر رہا ہے کہ دیکھو جی پرانا زمانہ بڑا اچھا تھا، بڑی خیر تھی جی، اب تو ایسے ہو گیا، اب تو ایسے ہو گیا. اس وقت خیر کیوں تھی؟ آپ دیکھتے تھے کہ محلے کے اندر جو بھی بزرگ ہوتا تھا وہ یہ کام کر رہا ہوتا تھا. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ میرے بچے ہیں یا نہیں ہیں، کسی دوسرے کے بھی کرتے تھے کوئی غلط کام تو وہ ان کو روکتا تھا. اور تمام محلے کے بچوں کے اوپر، گاؤں کے بچوں کے اوپر اپنے بڑوں کا، ہر کسی کا رعب ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں پوچھ سکتا اور وہ نہیں پوچھ سکتا. تو وہ ہر کسی کا خیال کرتے ہوئے صحیح سمت پہ چلتے تھے. اب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو نتیجہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ شر بڑھتی چلی جا رہی. تو اس لیے ہم میں سے ہر کسی کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اسی لیے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اور فلاح تو ہر کسی کو چاہیے، وہ صرف ایک جماعت کو تو نہیں چاہیے، پوری امت کو ہی فلاح چاہیے. تو اس لیے عمومی معنی میں یہ سب لوگ داخل ہیں، اور خصوصی معنی میں ظاہر بات ہے کہ علماء کی ایک جماعت بالخصوص وہ ہونی چاہیے، جن کا زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی ہے کہ وہ گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، اس میں تمسک پیدا کرے، اور پھر آگے لوگوں کو وہ منتقل کرے اور دعوت کا کام کرے. ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہ، ان کی زندگی کا یہی روٹین کہ وہ دعوت کا کام کرتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں دونوں طرح کے لوگ موجود تھے. وہ لوگ جو دین کے لیے وقف تھے، دین کا علم حاصل کرنے، اس کو پھیلانے میں انہوں نے سارا ٹائم اپنی زندگیاں صرف کی، اور وہ لوگ جو عموماً معاشرے میں دیگر شعبہ جات میں تھے اور لیکن ساتھ ساتھ خیر کا یہ کام کرتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دو کیٹیگریز میں کہیں تو فال کریں. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں. اس کا ایک اور معنی بھی تو ہے نا، جو یہ کام نہیں کر رہے وہ فلاح نہیں پا سکتے. اسی لیے سورہ العصر میں اللہ رب العزت نے جو چار صفات بیان کی ہیں کہ کامیابی کے لیے وہ ضروری ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لانا، خود نیک عمل کرنا، حق بات کی تلقین کرنا. وہ حق بات کی تلقین کیا ہے؟ یہی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور پھر اس کے نتیجے میں صبر کی تلقین بھی کرنا کہ نیکی کرتے ہوئے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور نیکی کے تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اب بہت سارے لوگ اس کام سے اس لیے دور ہیں کہ بھائی بڑا کچھ سننا پڑتا ہے. دنیا کماتے تو ہم نہیں دور اس بات سے، کیا لوگ وہاں نہیں سناتے؟
وہاں نہیں تکلیف پہنچاتے. ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اپنے گھر بار سے دور لوگ جاتے ہیں, سالہ سال دوسرے ملکوں میں رہ لیتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں. وہاں پر جو تکلیف سہنی پڑتی ہے مالی مفاد کے پیچھے وہ سہ لی جاتی ہے, لیکن دین کے فائدے کے پیچھے اس سے دستبردار ہوا جاتا ہے. یہ عقل مندی نہیں. تو فلاح پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو کیٹیگریز میں انسان فال کرتا ہو. اگر وہ ان دو کیٹیگریز میں فال نہیں کرتا تو وہ جان لے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے نہیں. تو ہم نے اپنے علم کو بڑھانا بھی ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے, اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دینا ہے. ہاں, اس کے لیے حکمت کا اسلوب, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ سارے اسلوب اختیار کرنے اور تمام وہ ذرائع اختیار کرنے جس کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا جاتا ہے, اور پھر دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر کرنا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی کے سر پہ بات مار دی ہے, اب جو ہے نا آپ کہیں جی بس میرے تو پہنچا دی اس تک, اب یہ جہنم میں جائے. نہیں, یہ نہیں ہے. خیر خائی ہے. الدین النصیحہ, دین خیر خائی کا نام. اور وقتاً فوقتاً مختلف مواقع دیکھ کر انسان کو دوسروں کو بھلائی کی بات بتاتے رہنا چاہیے. تو کوئی انسان پہلی مرتبہ سن کر عمل کرتا ہے اور کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ سالہ سال سننے کے بعد عمل کی طرف آ جاتا ہے. تو اس لیے کتنے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے ہی دن ایمان لے آئے, اور مکہ کے کتنے قریشی تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد جا کے کئی سال کی مخالفت اور مخاصمت کے بعد بہرحال مسلمان ہو گئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, کیسے بڑے بڑے نام ہیں. تو زندگی کا طویل حصہ تو اسلام کی مخالفت میں گزارا, لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ نے سمجھ دے دی, ایمان قبول کر لیا, اور پھر بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے. تو اس لیے دعوت کے میدان میں صبر کے ساتھ یہ کام مسلسل کرنا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو تفرقے میں پڑے اور پھر انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. یعنی کون لوگ؟ یہود و نصارہ, جن کے پاس واضح نشانیاں آ گئی اور پیچھے سے ان کا موضوع چلتا آ رہا ہے. تو کہا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے دین میں اختلاف کیا ہے تم ان کے جیسے نہ ہونا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا. آپ نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے, نصارہ کے 72 ہوئے, میری امت کے 73 ہوں گے. آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی تو میری ایک دعا قبول ہوئی, ایک نہیں قبول ہوئی. اور جو قبول ہوئی وہ کیا ہے کہ میری امت کے اوپر, پوری امت کے اوپر ایک بار کی ایسا عذاب نہ آئے جس سے امت مٹ کے رہ جائے, جیسے صاحب کا امتوں پر آئے. آپ نے فرمایا میری یہ دعا قبول ہوگی. میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دعا بھی مانگی کہ میری امت کے درمیان تفرقہ نہ ہو, لیکن آپ نے فرمایا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس امت کی آزمائش ہے, اس امت کی پھر آزمائش ہے یہ نا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا قبول نہیں کی گئی تو آزمائش کے طور پر نہیں کہی گئی. تو اب تفرقے سے بچنا یہ آزمائش ہے. اب حکم یہ ہے کہ تفرقہ نہیں کرنا, اور دعا قبول نہیں ہوئی تو یہاں پر ہم آزمائے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا ان الشیطان ایأس ان یعبدہ المصلون ولکن التحریش بینہم. شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے. جو نماز پہ لگ جائے وہ اب شیطان کی باضابطہ عبادت نہیں کرے گا, لیکن وہ کہاں سے داخل ہوگا تمہارے درمیان؟ تمہارے درمیان پھوٹ ڈلوانے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر پھوٹ ہے, قبیلے قبیلے پھوٹ ہے, اور ادارے کے اندر پھوٹ ہے, کاروبار کی جگہوں پر پھوٹ ہے, مسجدوں کے اندر پھوٹ, ہر جگہ پھوٹ, ہر جگہ اختلاف. اور ہر بندہ یہ اختلاف حق سمجھ کر رہا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ سب کا یہ ہے نا. کوئی آپ نے آج تک ایسا بندہ دیکھا ہے جو اختلاف کر رہا اور یہ کہتا ہو ساتھ کہ ہاں میں ناحق ہوں لیکن میں اختلاف کروں؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. سارے حق کا دعویٰ کر کے ہی اختلاف کرتے. میری زندگی جماعتوں میں گزر گئی. والد محترم جماعت میں تھے اور ہم ظاہر بات آنکھ کھولی تو جماعت کی کارکردگی اور بہت جماعتیں بنتے ٹوٹتے دیکھی, اپنے مسلک کی بھی دوسرے مسالک کی بھی, سیاسی بھی اور مذہبی بھی. اور بہت سارے لوگوں کو, بڑے کام کے لوگوں کو حق بات کے پیچھے اختلاف کرتے دیکھا, جماعتیں چھوڑتے دیکھا, انتشار کرتے دیکھا, نئی جماعت کھڑی کرتے دیکھا, اور بالآخر گھوم پھر کے واپس وہیں آ کر کھڑے ہوئے جہاں اختلاف سے پہلے تھے, اختلاف سے پہلے تھے. اور پھر ان سے اختلاف کرنے والوں بھی
حق کے نام پر ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی گھوم پھر کر واپس وہیں کھڑے ہوئے جہاں کر پہلے کھڑے تھے۔ تو یہ جو نا انسان کو ایک اس کے اندر نا ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور یہ باقی سارے جو ہیں نا یہ باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وسوسہ۔ امت کے بڑے علماء وہ سارے کے سارے باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک دو بندوں کو، چار بندوں کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ بھائی جس بھی مسئلے کے اندر کہیں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف ہو رہا ہے یا کوئی انتشار ہو رہا ہے، وہاں دیکھو علماء کس جانب ہیں، زیادہ علماء کس جانب۔ اگر زیادہ تر علماء کسی ایک جانب ہیں تو خاموشی کے ساتھ سمجھ اس وقت بسا اوقات، میں یہ دین کے شرعی مسائل کی بات نہیں کر رہا، ظاہر بات ہے شرعی مسائل دلائل کے متقاضی ہیں، وہاں تو قرآن اور حدیث واضح ہے، وہاں ہم کسی کی آنکھ بند کے تقلید نہیں کرتے۔ حالات کی بات کر رہا ہوں، بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی اجتہادی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے درمیان انتشار ہو جاتا ہے، انتظامی امور میں انتشار ہو جاتا ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موضوع پر کبار علماء کیا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو دیکھو کیا بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو ان کی خاموشی میں بھی کوئی حکمت ہے۔ بعض شر کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو وہ شر بڑھتی ہے، اگر ان کو نگلیکٹ کر دیا جائے نا تو وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شر کو اٹھا کر بھی منتشر کرنا، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو کہ جو بینات کے آنے کے بعد اختلاف کر بیٹھے اور تفرقے میں پڑ گئے، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب، جو قرآن و حدیث کی بینات کے آنے کے باوجود اپنی ہی بس عقل کل سمجھتے ہوئے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، ان لوگوں کو کل قیامت کو اللہ کے ہاں بڑا جواب دینا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے کہیں پیچھے ہٹنا پڑے انسان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کہیں دستبردار ہونا پڑے دستبردار ہو جانا چاہیے، لیکن انتشار اور اختلاف اور افتراق کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔